وہ کرو. آپ کہیں گے اچھا کرو, کیونکہ اچھا کام کر رہے ہو, نیک کام کر رہے ہو. تو نیکی میں بھی مزاج ہم لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی نیکی میں بڑھ رہا ہے تو بھائی اچھا ہے بڑھو, اچھا ہے بڑھو. تو یہ دنیا کے انسانوں کا حال ہے, عام لوگوں کا. اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے جو اللہ نے سمجھایا کہ تم عبادت میں, ریاضت میں اور کسی بھی معاملے میں تم اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. جب رسول کرے تو کرو. چنانچہ بعض صحابہ نے رمضان المبارک کے ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے ان کو ہم لوگوں کی طرح خطرہ لائق کو پتہ نہیں چاند ہوا کہ نہ ہوا, چاند ہوا کہ نہ ہوا, لہذا بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے رکھنا شروع کر دیں. ایک روایت یہ ملتی ہے جو ابھی میں قرآن کی آیت تلاوت کروں گا. ایک دوسری روایت یہ ملتی ہے, اور یہ تو میں نے بخاری میں بھی ہے, کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی نے جو ہے عید الاضحیٰ کے دن جو ہے قربانی پہلے کر لیا. رسول پاک نے پوچھا بھی اور بتایا کہ تمہاری قربانی بس ایک گوشت کی طرح ہے کہ سب مل کر کھاؤ. انہوں نے کہا یا حبیب اللہ, ہم نے تو سمجھا کہ آج عید کا دن ہے, کھانے کھلانے کا دن ہے, اس لیے میں نے خود کھایا, گھر والوں کو کھلایا اور دوسروں کو بھی کھلا دیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے سے پھر انہوں نے صحابی نے کہا تھا, یہاں پہ ایک اور بات آگے بڑھا دوں کہ یا حبیب اللہ, میرے پاس 1 سال کا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں تم اپنے لیے تو ذبح کر لو, تمہارے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. یعنی اسی حدیث کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی سمجھ میں آتا ہے. دوسری چیزیں دوسروں کے لیے الگ سے بات ہے کہ جائز نہ ہو, لیکن اللہ کے رسول جس کے لیے چاہیں وہ چیز جائز فرما دے, اگرچہ پوری دنیا والوں کے لیے ناجائز ہے. یہ اسی حدیث کے تحت ہے, اسی لیے میں نے اس کو سامنے رکھ دیا. تو بہرکیف انہوں نے قربانی کر لیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گوارا نہ فرمایا. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. یعنی تم کسی بھی نیک عمل میں بھی اگر تم یہ سوچو کہ ہم اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کر کے کام کریں تو اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بارگاہ مصطفیٰ کا مقام اب یہی ہے کہ تم پہلے کام کرو, پہلے رسول کو دیکھو, وہ کریں پھر کرو, تم اسے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اسی سلسلے کی ایک اور روایت ملتی ہے جس آیت سے بھی ہمیں اللہ کے رسول کے مقام و مرتبہ کا ہمیں آپ کو خوب اندازہ ہوتا ہے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول ہے جو تھوڑا اونچا سنتے تھے, اور جو آدمی خود اونچا سنتا ہے تو وہ سب کو ایسے ہی سمجھتا ہے, اور وہ تیز آواز میں گفتگو کرتا ہے تاکہ سامنا والا سن لے. تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوری کی بنیاد پہ زور سے بولا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی گوارا نہ فرمایا کہ کسی کی مجبوری کی بنیاد پر ہی صحیح کوئی میرے رسول کی بارگاہ میں آواز بلند کرے. مجبوراً ہی صحیح, بیماری ہی صحیح, لیکن کسی بنیاد پر تمہیں میرے رسول کی بارگاہ میں ان کی آواز سے زیادہ بلند آواز کرنے کا حق حاصل. اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا نزول فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, اپنی آواز کو, اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے. اور ایک ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو خطاب کر دیا کرتے ہو, جس طرح بلا دے گئے ہو, ادب و احترام کا لحاظ نہیں کیا کرنا, جس انداز سے گھر میں گفتگو کیا کرتے ہو, دوستوں سے گفتگو کیا کرتے ہو, اپنے ماں باپ سے گفتگو کیا کرتے ہو, وہ انداز جو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہ لاؤ. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو. جس طرح ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو اس طرح چلا کر بات نہ کرو, کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا
بڑا خطرناک ہوگا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور یہ حال کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تمہارے عمل کو برباد کر دیا جائے گا، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تمہارے سارے ثواب کو رائے گاں کر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی، یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس گھر میں جا کر کے پڑھ رہے، یہاں تک کہ حضور نے پوچھا ان کے پڑوسی حضرت سعد سے کیا بات ہے، ثابت بن قیس نہیں آتے؟ کہا حضور ہمیں تو معلوم نہیں کہ کوئی بیمار ہے، نہ ایسا کوئی مسئلہ ہے. پھر وہ گئے اور جا کر کے پوچھا، اے ثابت بن قیس کیا معاملہ ہے، تم حضور کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے، حضور تمہیں یاد فرما رہے ہیں؟ کہا میں تو جہنمی ہو گیا، میرے حق میں تو آیت اتر گئی ہے، میں کیا منہ لے کر کے جاؤں؟ میں اونچی آواز، میری اونچی آواز تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی. حضرت سعد آئے، آ کر کے خدا کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ثابت بن قیس ایسا ایسا کہتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ جنتی ہے، وہ جہنمیوں میں سے نہیں ہے. تو خیر ان کی بھی قسمت کا معراج کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے اپنی زبان سے جو ہے ان کو جنتی بھی فرما دیا، اور بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ جنتی ہونے کا ٹکٹ بھی عطا فرما دیا. تب جا کر کے حضرت، اور جب اسی سلسلے کے ایک آخری آیت اور جو میں نے لی ہے کہ قبیلہ بنی وفد کی جماعت آئی، وقت تھا دوپہر کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اس وقت آرام فرمایا کرتے، تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ آرام ویٹ کرے، انتظار کرے. بغیر کسی انتظار کر کے کھٹکھٹ دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، آواز پکارنا شروع کیا. قربان جائیے آج کے زمانے میں لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک قاصد، ایک پیغامبر، ایک ڈاکیا بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ محض جس طرح سے ایک پوسٹ مین آتا ہے، ہمارے گھروں میں خطوں کو ڈال کر کے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہتا، ہمارا رابطہ خط سے ہے، خط بھیجنے والے سے ہے. اسی طرح سے آج کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوشش یہ ہے کہ صاحب محض ڈاکیا اور قاصد بنا کر کے پیش کیا جائے. اب اس آیت کریمہ کو ذرا سا آپ ذہن میں لے کر کے دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب کے مقام و مرتبہ کو کس قدر بلند رکھا. تو قبیلہ بنی وفد کے جب پکارنے لگے، اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب آرام کر رہے ہوں، دوپہر میں سو رہے ہوں، اور ایسے وقت میں کوئی آ کر کے انہیں پکارے بغیر ان کی اجازت کے، کوئی آواز دے لے. پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. اور اگر ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے، لکانا خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کہ اب اگر غلطی ہو گئی ہے ان سے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں ہم نے آ کر کے بغیر ان کی اجازت کے جو ہے وہ آواز لگائی ہے. یہاں تک تو آپ نے سمجھا کہ مقام ادب و احترام کو آپ نے سمجھ لیا. جہاں مقام، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ادب و احترام کرے گا تو اس کو بھی کچھ ملنا ہے، اور اگر توہین رسالت کا مرتکب ہوگا تو اسی صورت میں اسے بھی کچھ ملنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ صرف یہ دو چیزیں دکھانے کی کوشش کروں گا میری آخری میں، کہ توہین رسالت جس نے بھی کیا ہے